السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. آج میرے پاس ہمارے آفس میں موجود ہیں بڑے ہی عزیز دوست اور بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں. ان سے تعارف جو ہے وہ شعر کے حوالے سے بھی ہے، لفظ اور صوت دونوں حوالوں سے. تو ریڈیو میں بھی اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں، ایک آواز کی صورت میں، اور شاعری میں جو ان کا اسلوب ہے اس کے تو کیا ہی کہنے. راز احتشام صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جی، ماشاءاللہ سے کیا کہنے ان کے. راز بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. اچھا، آج آپ ہماری پکڑ میں آ ہی گئے ہیں تو آپ سے کوشش کریں گے کہ کچھ سنیں جو لوگوں تک ویسے نہیں پہنچا، وہ ہمارے توسط سے پہنچ جائے. تو کیا سنائیں گے آج ہمیں؟ کچھ غزلیں سنا دیتا ہوں جو ابھی حافظے میں موجود ہیں. جی ضرور، ارشاد. تازہ غزل ایک سنا دیتا ہوں، وہ جو آپ نے بات کہی کہ جو ابھی تک لوگوں کو نہیں سنائی. جی. خطرے کی گھنٹیوں سے بھاگے ہوئے، خطرے کی گھنٹیوں سے بھاگے ہوئے، خواب کی دستکوں سے بھاگے ہوئے. کیا کہنے. خطرے کی گھنٹیوں سے خواب کی دستکوں سے بھاگے ہوئے اور اپنی گلیوں میں آ کے مارے گئے. اپنی گلیوں میں آ کے مارے گئے. دور کی سرحدوں سے بھاگے ہوئے. واہ 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 واہ، کیا کہنے. اپنی بہت عمدہ. گلیوں میں آ کے مارے گئے، دور کی سرحدوں سے بھاگے ہوئے. اور اس کی صحرا مزاجیوں کی سبب ہم کھلے پانیوں سے بھاگے ہوئے. ہاں واہ واہ واہ. اس کی صحرا مزاجیوں کے سبب ارے واہ، کیا ہم کھلے پانیوں سے بھاگے ہوئے. شہزادی تو جنگ چاہتی ہے، شاہزادی تو جنگ چاہتی ہے. واہ. اور ہم لشکروں سے بھاگے. واہ، کیا کہنے. شاہزادی، دوبارہ پڑھیے گا. شہزادی تو جنگ چاہتی ہے اور ہم لشکروں سے بھاگے. واہ واہ واہ. یہ کچھ تازہ شعر تھے. جی. اور سنو. اور ایک وہ جو غزل جو آپ کا آپ کی پہچان بن گئی، جس کو بہت سنا گیا اور بہت سراہا گیا، اس کے چند اشعار ایسے ہیں، وہ چھوٹی بہر میں بھی ہے، اور چند اشعار ایسے ہیں جو کہ ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ تکنیکی مہارتوں پہ پورا اترتے ہیں. شعر کا جو ایک اسلوب ہے، جو ایک بنت ہے، وہ کیا ہی کہنے اس کے. تو ایک نئے استارے بھی ہمیں اس میں دیکھنے کو ملے. وہ ضرور سنائیے گا. آپ سے پروگرام میں بھی میں نے سنی تھی. آج ہمارے جو ناظرین ہیں اور سامعین ہیں ان کو ضرور سنائیں. چلیے میں سنا دیتا ہوں. یہ کھائی مسئلے کا حل نہیں ہے. واہ واہ. یہ کھائی مسئلے کا حل نہیں ہے، جدائی مسئلے کا حل نہیں ہے. واہ. یہ کھائی مسئلے کا حل نہیں ہے، جدائی مسئلے کا حل نہیں ہے. زمینی مسئلوں کا حل نکالو. واہ. زمینی مسئلوں کا حل نکالو. خدائی مسئلے کا حل نہیں. واہ 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 واہ. زمینی مسئلوں کا حل نکالو، خدائی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور لڑائی ہی ہمارا مسئلہ ہے. لڑائی ہی ہمارا مسئلہ ہے، لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے. واہ 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 واہ، بہت عمدہ. لڑائی ہی ہمارا مسئلہ ہے، لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور انہیں دنیا میں جینا بھی سکھاؤ. عمدہ شعر ہے. انہیں دنیا میں جینا بھی سکھاؤ، رہائی مسئلے کا حل نہیں ہے. واہ. رہائی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور لگاؤ سوچ کی گردن کو پھندا. لگاؤ سوچ کی گردن کو پھندا. یہ ٹائی مسئلے کا حل نہیں ہے. واہ 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 واہ. یہ ٹائی مسئلے کا حل نہیں ہے. لڑائی ہی ہمارا مسئلہ ہے، لڑائی مسئلے کا حل نہیں. واہ واہ واہ. ایک نظم تھی آپ کی، ہم ابھی کچھ دیر پہلے ذکر بھی کر رہے تھے اس کا. ہاں، وہ نظم میں یہ فون بند ہونے والا ہے لیکن دیکھتا ہوں اگر مجھے اس میں اجازت دی کہ میں مکمل نظم سنا سکوں. جی. وہ دراصل وہ بات چل رہی تھی کہ اپنی زندگی میں جتنے بھی شعراء سے جتنی بھی چیزوں سے متاثر ہوئے، جو بھی ان پٹ ہوا، تو اس کو میں نے ایک نظم کرنے کی کوشش کی تھی. صحیح. اور اس کا
اچھا، بسا اوقات انسان ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ کیفیت کبھی کبھی شاعر پہ اس کیفیت کا نزول ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اس کی نظروں کے سامنے سے دوڑ جاتی ہے اور کوئی ایسی چیز خود سے آپ پہ ایسے الفاظ اترتے ہیں کہ اس جیسی کوئی چیز اور نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ آپ کا ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے، ایک خاص جذباتی وابستگی ہوتی ہے. تو ایسا کچھ سنائیں جو ایسی کیفیت میں لکھا ہو. ابھی وہ نظم ہے، اس کی کچھ لائنیں جو یاد آ رہی ہیں. جی 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 ضرور ارشاد. میرے کمرے میں ہے کچھ کتابیں پڑھی، میرے کمرے میں ہیں کچھ کتابیں پڑھی، بلکہ رکیے یہاں بس کتابیں نہیں. واہ واہ. ان کے کردار، ان کے مصنف یہاں کرسیوں پر میرے سامنے بیٹھے ہیں. واہ. ان کو پڑھنا سمجھنا ملاقات ہے. واہ. ان ملاقاتوں میں کوئی ترتیب آہنگ زمانی مکانی نہیں، اور زمان و مکان تو حقیقت نہیں. واہ. میرا کمرہ سرائے ہے ہر عہد کی، بے تحاشا کتابیں مصنف یہاں کتنی صدیوں سے اس بحر اوہام کی مختلف سطحوں پر تیرتے ہی رہے. کیا کہنے. یہ جملہ دوبارہ سے. میرا کمرہ سرائے ہے ہر عہد کی، بے تحاشا کتابیں مصنف یہاں کتنی صدیوں سے اس بحر اوہام کی مختلف سطحوں پر تیرتے ہی رہے. کیا کہنے. دیکھیے یہ ہے نابینا بیٹھا ہوا روتا ہوا، جان ملٹن پیراڈائز. جی جی جی. دیکھیے یہ ہے نابینا روتا ہوا اپنی گم گشتہ جنت کی یادیں لیے. واہ. ایسی جنت جو اب واہ ماں ہے میرا، کہیے اس سے کہ جنت کہیں بھی نہیں، اور اگر ہے تو اس کے سوا کچھ نہیں. اس طرف دیکھیے، اس طرح کی کچھ بہت سی تھی. ڈاکٹر فاسٹر جی جی، اس میں اسٹیفن ہاکنگ پہ ایک بند تھا، وہ سنا دیتا ہوں. جی جی ضرور. اس طرف ایک معذور سا شخص ہے جو بظاہر تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، شاید اس نے جو مرتے ستاروں کے بارے میں لکھا پڑھا اس کا اطلاق خود پر کیے جا رہا. گویا اس کا ہر ایک لفظ ہے روشنی جس کو اس کے بدن کے سیاہ ہول نے اس تجاذب کی شدت سے کھینچا کہ اب تیرگی ہی مسلط ہے چاروں طرف. کیجئے تھوڑا سا توقف یہاں، یہ جو مرتے ستارے کی روداد ہے یہی میری کہانی کی بنیاد ہے. واہ واہ واہ. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. نوید ڈار صاحب کہتے ہیں جی اٹھ شاہ حسینہ ویخ لے اسی بدلی بیٹھے بھیس. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. بہت سارے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ اپنے وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ پروگرام میں کسی نہ کسی چیز کی فرمائش کرتے ہیں، تو ابھی بھی وہ فرمائش کر رہے ہیں کہ وہ بلکہ ایک نظم تھی ان کی، ندیم صاحب کی، ندیم بابا صاحب کی، پنجابی کی نظم تھی، اس کی فرمائش کر رہے ہیں جی کہ وہ ہمیں سنا دیں. فون بند ہے مگر میں سنا دیتا. ہاں جی. تو نوید ڈار صاحب وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سنا دیں گے. کچھ اور عنایت کریں شام صاحب. میں ایک اور نظم سنا دیتا ہوں آپ کو. جی جی. وہ بھی بڑی اسی حوالے سے. گلوبل وارمنگ تیرے ہمیشہ غصے میں رہنے کے باعث بڑھ رہی ہے. تو ایمازون کے جنگل میں ہر ایک سبز شے کی آخری توجیہ. تو منطق کے اصولوں کی شکست و ریخت کا باعث. تو منطق کی اصولوں کے شکست و ریخت کا باعث. تیرے جلتے ہوئے رخسار سے برفیلے کوہساروں پہ پھیلی برف پانی ہو رہی ہے. یہ دنیا نا سمجھ ہے اور نا واقف کہ تیرا رونا اس کو کس قدر مہنگا پڑے گا. یہ آفاقی مسائل، قحط، جنگیں اور دیگر بے تحاشا غیر آفاقی مسائل تیری بدلی ہوئی نظروں کے باعث. تیری یہ غیر جانبداریت کتنی ہی دہشت گرد تنظیموں کی پروردہ بنی ہے. تیری آنکھوں نے کتنی عالمی جنگوں کی راہ ہموار کر دی. تیری آنکھوں نے کتنی عالمی جنگوں کی راہ ہموار کر دی ہے. تجھے تکتے ہی سارے چور اچکے اپنا سب کچھ وہ لٹا بیٹھے کہ اب ان رہزنوں کی روزی روٹی تیری تصویریں دکھا کر لوٹ لینے سے جڑی ہے. پسینے میں تیرے جلتے بدن نے یہ بتایا آگ اور پانی میں یکجائی بھی ممکن ہے. مگر کئی لوگوں نے تیری نقل کر کے کہکشاؤں کی طرف مصنوعی سیارے بھی بھیجے، مگر یہ کام تو تیری ہنسی اب تک بخوبی کر رہی ہے کہ ہم سب ایلین دنیا میں بس تیری ہنسی سننے کو ہے. مگر یہ نظم ادھوری ہے
اور اس میں دن بدن اتنا اضافہ ہو رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں تیری آنکھیں طبیعتی اصولوں میں یوں استثنا نکالیں گی کہ تجھ پر مرنے والوں میں کئی روبوٹ بھی ہوں گے۔ کیا جدا اسلوب ہے اور کیا ستارے آپ لے گئے۔ یہی چیز جو ہے وہ راز احتشام کو ممتاز کرتی ہے۔ آج کے جو نوجوان شاعر ہیں، ایک تو پرانے لوگوں کو پڑھنے کی صحیح نہیں کرتے، پرانے لوگوں کو اس طرح سے جانتے نہیں ہیں کہ جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے اس طرح سے پڑھا نہیں جاتا، ان کو سمجھا نہیں جاتا۔ پھر یہ ہے کہ ایک کلاسیکی شاعری جو ہے اس سے ربط جو ہے وہ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایسے بہت سے نئے شعراء ہیں جنہوں نے اس اسلوب کو قائم رکھنے کی بہت صحیح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے لفظ اور صوت کا جو رشتہ ہے اس کے تئیں لوگوں تک نئی چیزیں بھی پہنچائی ہیں، لیکن پرانے اسلوب کے ساتھ۔ تو جو راز احتشام ہیں از ون آف دیم۔ ڈار صاحب، نوید ڈار صاحب، آپ نے ایک نظم کا کہا ہے، وہ میں آپ کو اس کے چند شعر سنا دیتا ہوں، اشعار ہیں۔ اٹھ شاہ حسینہ ویکھ لے اسی بدلی بیٹھے پیس، ساڈی جند نماਣੀ کوبدی اساں رل گئے وچ پردیس، ساڈا ہردم جی کرلامدا ساڈی نیر وگاوے اکھ، اساں جیوندی جاند نے مر گئے ساڈا مادھو ہویا وکھ، سانوں سپ سویں دا ڈنگ دا سانوں پل پل چڑھدا زہر، ساڈے اندر بیلے خوف دے ساڈے جنگل بن گئے شہر، اساں شو غماں وچ ڈبدے ساڈی رڑ گئی نو پتوار، ساڈے بولن تے پابندیاں ساڈے سر لٹکے تلوار، اساں نینا دے کھو گیڑ کے کیتی وتر دل دی پوں، اے بنجر رہی نماننی سانو سجن تیری سوں، اساں اتوں شانت جاپدے ساڈے اندر لگی جنگ، سانو چپ چپیتا ویکھ کے پے آکھن لوک ملنگ، اساں کھبے غم دے کھوبڑے ساڈے لمے ہو گئے کیس، پاتانے بانے سوچ دے اساں بندے رہندے کھیس، ہن چھیتی بوڑی بلیا ساڈی سولی ٹنگی جان، تینوں واسطہ شاہ عنایت دا نہ توڑیں ساڈا مان، اساں پیری پالے گھنگرو ساڈی پاوے جند تمال، ساڈی جان لباں تے اپڑی ہن چھیتی مکھ وکھال، ساڈے سر تے سورج آڑدا ساڈے اندر سیت سیال، ہن بن چھاں ہن چیتر رکھ دی ساڈے اندر پامبڑ بال، اساں مچ مچایا عشق دا ساڈا لوسیا ایک ایک لوں، اسیں خود نوں بھلے سانولا اسیں ہر دم جپیا توں، ساڈے ویڑے کھوڑی دکھ دی ساڈا رو رو چویا نور، اے اوکڑ ساڈی ٹال دے تیرا جیوے شہر قصور، آ ویخ سخندیا وارسا تیرے جنڈیالے دی خیر، اج پتر بولی ماں دے پے ماں نال رکھن ویر، اج ہیر تیری پئی سہگ دی اج قیدو چڑھیا رنگ، اج تخت ادارے ٹہ گئے اج اجڑیا تیرا چنگ، اج بیلے ہو گئے سنجڑے اج سکیا ویخ چنا، اج پھرن ازردہ رانجڑے اج کھیڑے کر دے چار، اج ٹٹی ونجڑی پریت دی اج مکے سکھ دے گیت، بن جوگی در در ٹولیا سانو کوئی نہ ملیا میت، اساں اکھر موتی رول دے اساں در در لاندے واج، کوئی لبے ہیر سیالڑی جڑی رنگے اپنا تاج، ساڈے ہتھ پیالہ زہر دا اساں ویلے دے سکرات، ساڈے ہتھ پیالہ زہر دا اساں ویلے دے سکرات، اساں کھنڈ بناندے کھار نو ساڈی جگ تو وکھری بات، اٹھ جاگ فریدا ستیا ہن کر کوئی تدبیر، جند ہجر کریرے پھس کے اج ہو گئی لیرو لیر، سانو جوبن اتے ویکھ کے سب آکھن بابا لوگ، کس کھویا ساڈا جوبنا سانو کیا لگا روگ، اساں پیڑاں دا ونج پا لیا ساڈا رو رو چویا نور، اساں پیڑا دا ونج پا لیا سانو دکھاں چاڑی پان، سانو غم دا پینجا پینجدا ساڈے تنبے اڈدے جان، اساں بیجے رکھ انار دے سانو لبے تمے کوڑ، اساں مرن دیہاڑ اڈیک دے ساڈی ودی جاوے سوڑ، ساڈے سر تے رکھ بلور دے، کیا خوبصورت استعارہ ہے کہ ساڈے سر تے رکھ بلور دے ساڈی تپوں کیری چاں،
साडे तंबू साड़े सूरजे साड़ी लूसे धरती मां साड़ी उजड़ी हालत वेख के पा रहमत दी एक चात साडे सिर तू अन्नी रात नूं हुण कर साइयां शबरात हुण आ बाहू सुल्तानिया सानू दर्दां लिया लताड़ अज तोड़ जंजीरी दुख दी अज हू दा नारा मार सानू अलफ बना दे प्यारिया साड़ी मुग जाए बेदी लोड़ मन मुश्के बूटी इश्क दी सब निकले दिल दी कोड़ इत्थे तिड़दे सब ईमान ते क्या खूबसूरत बात है कि इत्थे सब तिड़दे सब ईमान ते इत्थे इश्क इत्थे उड़दी इश्क दी धूड़ जो इश्क सलामत मंगदा फड़ उसनू लेंदे लूड़ साडा तालू जावे सुकदा साडा तालू जावे सुकदा साडी वधदी जावे प्यास बन बदल सावण वादा साडी पूरी कर दे आस असां अपनी कबरे आप ही लए लहू दे दीवे बाल असां बेबुरियां दे शहर विच एक कीता नवां कमाल साडे साईं दमड़ी शाह दे प्यारिया तेरा जीवे सैफ मलूक साईं दमड़ी शाह दे प्यारिया तेरा जीवे सैफ मलूक साडे दीदे तरसण दीद नूं साडे दिल चों उठदी हूक सानू गुड़ती दे सुखन दी साडी कर दे साफ जबान सानू बुक्कड़ विच लपेट के हुण बख्शो इलम ज्ञान असां राती उठ पिटदे साडे कालजे पै गई सोच असां छम छम रोंदे प्यारिया सानू हरदम तेरी खोज असां मोरा पीता सच दा क्या खूबसूरत इस्तार असां मोरा पीता सच दा साडे नीले हो गए बुल असां रह गए कल्लम कल्लड़े साडा वैरी होया कुल साडे नैनी नींदर रुस के जा पहुंची केड़े देस साडे नैनी नींदर रुस के जा पहुंची केड़े देस हर राती छवियां मार दे सानू लेफ सराणे खेस आ कोट मिठन दे वालिया ले जबते साडी सार एक तिखड़ा नैन नुकीलड़ा साडे दिल थी होया पार सानू चढ़िया तैया हिजर दा सानू चढ़िया तैया हिजर दा साडा कर ले कोई तोड़ सानू बिरहण जोकां लगियां साडा लिया लिता लहू नचोड़ असां अपने ही गल लग के असां अपने ही गल लग के नित पाईए सौ वैण साडी किस्मत नूं आ चंबड़ी एक भुखा मारी डैण इनू कीलो मंत्र फूक के इनू कड्डो देसों दूर ये अमृता प्रीतम ने भी बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं आज उनकी सवी उनका समा जन्मदिन है 100 साल हो गए तो उन्होंने भी बल्कि अपनी जो नज़्म थी पंजाब के हवाले से उड़शाह हुसैन नहीं बल्कि सॉरी आज आखा वारिस शाह तो कब्रां विचों लोग तो वहीं पे नदीम साहब भी फरमाते हैं कि अज इनू किलो मंत्र फूक के इनू कड्डो देसों दूर ये पिछड़ पैरी औतरी हुण बन बड़ बैठे हूर अज पै गया काल प्रीत दा अज नफरत कीता जोर कर तत्ता लोगर प्रेम दा साडे जुस्से करो टकोर साडी सोच नूं पैंदियां दंदड़ां साडे चल चल अफगे साह नित फंदे बुण बुण सुखन दे असां खुद नूं देंदे फा सानू वेड़ा पछ लगाउंदा उत्ते घड़ियां पावण लूण दिन रातां मच्छ मनीड़ले सानू गम दी दल दल धूण सानू लड़दे ठूए याद दे साडा जुस्सा नीलो नील सानू कूड़े कूड़ा आखदे की दईए असां दलील सानू कूड़े कूड़ा आखदे की दईए असां दलील आ तलवंडी दे बादशाह गुरु नानक जी महाराज आ तलवंडी दे बादशाह गुरु नानक जी महाराज तू लाडला बोली मां दा तेरी जग ते रहनी बाज ले फैज़ फरीद कबीर तू कीता उल्फत दा प्रचार तू नफरत दे विच डुबदे कई बेड़े कीते पार तू मान वधाया पुरश दा तू वंडिया अत प्यार पा सच दी छाननी पाप नूं तू लिता पुण नतार क्या खूबसूरत पैरा है तेरा वसे गुरु दवावड़ा तेरा उच्चा होवे ना पास तेरा वसे गुरु दवावड़ा तेरा उच्चा होवे ना दिन राती सीसा देवदी तेनू नानक बोली माँ आ शिव कुमारा प्यारिया शिव कुमार बटालवी की क्या बात माँ बोली के लिए जो उनकी पंजाबी के लिए खिदमात हैं उनको किसी भी तौर पे
جس قدر کم عمری میں ان کا انتقال بھی ہو گیا. بالکل. جس طرح شاندار ان کے انٹرویوز دیکھ لیں، اتنا شاندار آدمی، کیا کمال آدمی تھا. بہت بڑا نقصان تھا اس کا جانا. تو ندیم صاحب یہاں پہ کہتے ہیں کہ آشیو کمارا پیاریا منگ ماں بولی دی خیر، اساں ٹر پے تیری راہ تھے اساں لپی تیری پیڑ، تو چھوٹی عمرے پیاریا کیتا عمروں ود کمال، تو ماں بولی دا بوٹڑا لیا لو اپنے نال پال، پا چھاپاں چھلے کینٹڑا لا ٹکا نتھ پجیب، تو ورت کے لفظ انوکھڑے پری ماں بولی دی جیب. اس میں تو کوئی شک نہیں. پا چھاپاں چھلے کینٹڑا لا ٹکا نتھ پجیب، تو ورت کے لفظ انوکھڑے پری ماں بولی دی جیب، تساں سب سچجے سچڑے رل پیش کرو فریاد، رب ماں بولی دا اجڑیا کر پھر کرے آباد. چل چھڈ ندیم قادری ہن کر دے پر کلام، تو سیوک بولی ماں دا تیرا جگ تے رہنا نا. بہت خوبصورت نظم پنجابی کی، نہایت شاندار. اور بہت کمال. ندیم بھائی میں ان کے پاس ہوں کہ جب لاہور میں رہوں تو بہت ملاقاتیں رہی ہیں ندیم بابا سے. وہ بہت اچھے اردو کے بھی بہت اچھے شاعر ہیں، اور وہ اس وقت جو 90s میں جو بھی شاعر ہیں ان میں سب سے الگ اسلوب اور بہت شاندار شعر کہنے والے ہیں. بے شک. اور پنجابی میں دیکھیں کہ بہت ساری یہ بھی انہی کا شعر. ابھی ان کی تازہ ترین غزلیں اس قدر شاندار ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں. حالانکہ جو سینئرز تھے وہ کہہ چکے ہیں مطلب اچھا شعر، لیکن یہ ابھی بھی تازہ غزلیں کہہ رہے ہیں اور بہت اچھا کہہ رہے ہیں. کوئی نظم اگر ہمیں سنا دیں اپنی. جی. اچھا یا کوئی غزل اگر سنا دیں. آج ہمارے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں تو ہم کوشش کریں گے جو کچھ آپ سے کل کلام سننا ہے کشید کر سکتے ہیں کلام، تو وہ ایک دو کچھ شعر سن لیں. یہ کیا ہوا میں اڑے اور پروں سے شعر کہے، یہ کیا ہوا میں اڑے اور پروں سے شعر کہے، نئے پرند سے کہہ دو سکون سے شعر کہے. کیا کہنے کیا حسب حال لے کر اور پروں سے شعر کہے، نئے پرند سے کہہ دو سکون سے شعر کہے، اور جب ایک غزل سے نہ ٹوٹا وہ سومناک بدن. کیا جب ایک غزل سے نہ ٹوٹا وہ سومناک بدن، تو میں نے 17 نئے زاویوں سے شعر کہے. کیا کہنے جب ایک غزل سے نہ ٹوٹا وہ سومناک بدن، تو میں نے 17 نئے زاویوں سے شعر کہے. ہر ایک شخص پہ کھلتا کہاں ہے باب عطا، ہر ایک شخص پہ کھلتا کہاں ہے باب عطا، عزیز ہم نے بڑی منتوں سے شعر کہے. ہر ایک شخص پہ کھلتا کہاں ہے باب عطا، عزیز ہم نے بڑی منتوں سے شعر کہے. اور کوئی تو کر سکے کرب سخن کا اندازہ، کوئی تو ہو کہ جو ہم شاعروں پہ شعر کہے، کوئی تو کر سکے کرب سخن کا اندازہ. یہ ایک خلا تھا آپ نے پر کر دیا اس کو. کوئی تو وہ منظر صاحبائی غالباً ان کا جملہ انہوں نے کہا پوئٹری از پلگریمیج آف ایمپٹی اسپیسز. تو یہ خالی جگہوں کی زیارت ہے، یہی ہم نے پوری کر رہے ہیں. بے شک. کوئی تو کر سکے کرب سخن کا اندازہ، کوئی تو ہو کہ جو ہم شاعروں کے شعر کہے. خبر تھی چھاؤں کو ترسے گا وہ کبھی نہ کبھی، سوراز ہم نے بہت برکتوں سے شعر کہے. واہ ارے واہ کیا کہنا. ہم نے بہت برکتوں سے شعر کہے. تو اب کن شعراء سے زیادہ انسپائر ہیں شعر؟ میری نظر میں جو بھی کسی بھی اسلوب کا، کسی بھی ٹریٹمنٹ کا اچھا شعر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا شعر ہے، چاہے وہ جس نے بھی کہا، جس سے بھی. اور اچھے شعر کی شاید یہی نشانی ہے کہ وہ ہر شخص اس کو اپنا شعر سمجھتا ہے، اسی لیے اس سے لطف اندوز ہوتا ہے. تو جو شعر سب کا ہے وہ ظاہر ہے میرا بھی، تو وہ سارے شاعر مجھے پسند ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کسی شاعر کے ہاں اچھے شعروں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، یا اس کا ایک خاص اسلوب آپ کی طبیعت کے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو مجھے جیسے میر اور غالب میں لوگ کمپیئر کرتے ہیں، تو مجھے غالب زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے اس حوالے سے کہ اس کا وہ مزاج مجھے اپنے سے زیادہ آسانی لگتی ہے اس سے لطف لینے میں. اور اس کے بعد غالب کے بعد اور شکیب جلالی مجھے بہت پسند، کیونکہ وہ جس طرح کا شعر انہوں نے کہا
اور جس طرح کی کوالٹی انہوں نے پرووائڈ کی اور جس طرح کا ناصر کاظمی، شکیب جلالی، بالکل ناصر کاظمی وہ لوگ ہیں میر کے بعد میری نظر میں چھوٹی بہر کا ناصر کاظمی سے بہتر شاعر میری نظر سے کوئی نہیں، وہ اتنے اہم اور اچھے لوگ تھے. ویسے ادب برائے ادب کے قائل ہیں یا ادب برائے زندگی کے قائل؟ سر میرا یہ ممکن ہے کہ آپ کو جواب پسند نہ آئے، لیکن میں ادب برائے ادب ہی کا قائل ہوں. صحیح. میرے نظر میں ادب سے کوئی انقلاب نہیں آنا ہوتا، نہ ہی ادب سے کوئی ادب بار طور کردار سازی کا کام تو بار طور کرتا ہے، لیکن جو بنیادی کام ہے وہ اس کا اسٹیٹک لیئر ہے. ایک شعر آپ نے پڑھ کے لطف لے لیا، انجوائے کر لیا، آپ کے موڈ میں تبدیلی آ گئی، تو بس شعر یہیں تک تھا. اس کے بعد آپ اس سے کچھ اور برآمد کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا ایک ذاتی سبجیکٹیو میٹر. لیکن ذاتی طور پہ میرے نظر میں کہ اگر ہم جس طرح مولانا حالی نے کہا کہ ادب قوم کو سدھار، ادب ایک یا پہلی بات سرکمسٹانسز بھی بہت اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے. سرکمسٹانسز کیسے ہیں، بالکل ایسا ہی ماحول کیسا ہے، حالات کیسے ہیں. بالکل جیسے فیض صاحب تھے تو وہ فیض صاحب نواز شریف کے دور میں تو نہ چل سکتے. فیض صاحب اس وجہ سے تھے کیونکہ وہ ضیاء اور ایوب اور وہ سب معاملہ، تو جیسے فراز صاحب، حبیب جالب صاحب ایسے. تو یہ بات بھی ہے کہ سچویشنز بھی وہ ویری کرتا ہے بالکل کہ سچویشن ٹو سچویشن. اور اپنے شعور کو، جو آپ کا شعور ہے، اس کو جمالیات سے ہم آہنگ کر دینا میری نظر میں شاعری ہے. جو فیض نے کیا، اپنے شعور کو جدوجہد ہے، لیکن شعر جمالیات کے پیراہن میں آ رہا ہے. جیسے تنویر سپرا ہے، وہ مزدور شاعر تھے لیکن شعر جمالیات کے. تو آپ جو بھی ہیں، آپ کے جو بھی شعوری طور پہ آپ جو کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جمالیات کے پیراہن میں آئے تو بس یہ ہے. چاہے وہ کسی بھی ڈومین میں ہو، جس ڈومین میں ہو. آپ مزدور ہیں، آپ انقلابی ہیں، آپ مذہبی ہیں، آپ سرخے ہیں، آپ لیفٹسٹ ہیں، آپ رائٹسٹ ہیں، کچھ بھی ہیں، مطلب آپ اس میں کوئی، لیکن وہ جمالیات کے پیراہن میں آ جائے گا تو بس وہ شعر، بالکل شاعری. بالکل صحیح. تو کچھ اور سنائیں گے ہم یا اب آپ کے پیچھے بھاگوں گا؟ دیکھتا ہوں کہاں تک میرا ذخیرہ، حافظے کا ذخیرہ کہاں ختم ہوتا ہے. جی. اب تو ماشاءاللہ کافی شروع میں ڈبیٹنگ جس دور میں اب 2006 میں کہاں ہوتے تھے؟ 2000 جی میرپور میں تھا، لیکن 6-7 کیا کر رہے تھے آپ؟ 6-7 کلاس میں. اچھا. اس دور میں ہم جھنڈے گاڑ رہے تھے اپنے وہاں پہ میرپور میں. تو میرپور میں آپ بھی ماشاءاللہ اسی چینل پہ رہے بعد میں. بڑا اچھا لگتا تھا. میں دبئی میں بیٹھ کے سنا کرتا تھا. فیس بک تب نیا آیا، آرکٹ کا دور ہوا کرتا تھا اس سے پہلے. تو آرکٹ پہ چونکہ اس طرح کی چیزیں نہیں ملا کرتی تھی، فیس بک نے آپ کو نئے زاویوں سے ملا کیا، بڑی آسانیاں پیدا کی. تو اس میں آپ کے بھی میں نے پروگرام سنے تو بہت خوشی ہوئی کہ ایک جو ہم جس چیز کو لے کے چلیں اس کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ کسی کے تھرو تو ہو رہی ہے. یہ بالکل درست بات ہے کہ ہم آپ ہی کی ایکسٹینشن ہیں. یہ کہہ دینا آؤٹ رائٹلی کہ جیسے کچھ جدید شاعر کہتے ہیں کہ ہم روایت کو نہیں مانتے، جدت روایت ہی کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. یہ پچھلے لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے. جیسے آپ ہیں تو آپ نے وہاں پہ کام کیا. میں آپ کو بتا رہا تھا جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ میں نے آپ کی آڈیوز سنی، بہت متاثر ہوا. میں نے اس کو گوگل کیا، آپ کے بارے میں سرچ کیا سارا کچھ. تو ہم آپ کی ایکسٹینشن ہیں. ہم یہ کہہ کے کہ ہم نے آپ سے سیکھا ہے اور اس میں اپنے تئیں کچھ اگر اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے یا اسی کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے تئیں جو بھی کوشش کی ہے وہ ہماری کوششیں پیچھے رہ جاتی ہیں. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں بعض دفعہ کہ جو پچھلے جو کر چکے بس وہی سب کچھ ہے. ایسا نہیں ہوتا. نئے آنے والے اس میں ایڈیشنز کرتے ہیں، نئے اضافہ کرتے ہیں. ہم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے. ہم نے اپنے تئیں کوشش کی ہے لیکن ہم نے رستے چھوڑے ہیں سب کے لیے. کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے اب ہماری اجارہ داری جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے، یہ ایک پوزیشن ہمیں مل گئی ہے. تو الحمدللہ ویسے ہی آپ جیسے جو لوگ ہیں ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارے لیے ایک وقار کا باعث ہے کہ آپ جیسے لوگوں نے اس کو کنٹینیو رکھا، اس روایت کو برقرار رکھا اور آج تک آپ اس روایت کو لے کے چل رہے ہیں. میرا ایک شعر ہے کہ مشکل سے طے ہوا تھا یہ بوسے کا سنگ میر، اور اس کے بعد چاند پہ اگلا قدم بھی ہے. تو جو نیل آرمسٹرانگ ہوتا ہے وہ پہلا قدم رکھ دیتا ہے اور اس کے بعد چاند پہ کتنے لوگ جا چکے ہیں، کتنے لوگ، تو وہ اس کی ایکسٹینشن ہوتے ہیں، کنٹینیوشن. تو پہلا پائنیئرز جو ہیں ان کو بہرحال اس حوالے سے میر کس لیے سب لوگ عظیم شاعر ہے، اس لیے کیونکہ اردو میں اس سے پہلے اتنا کام کسی نے نہیں کیا تھا اردو زبان پہ. بالکل. تو
یہ بات ہاں تمہیں کچھ غزل ایک یاد آ رہی تھی. جی جی ارشاد ارشاد. کہ کیا کروں اس مسئلے کے سامنے, کیا کروں اس مسئلے کے سامنے, دشت ہے کچے گھڑے کے سامنے. ہاں 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 ہاں. کیا کروں اس مسئلے کے سامنے, دشت ہے کچے گھڑے کے سامنے. تہ بتہ منظر کھلے گا آنکھ پر. واہ. تہ بتہ منظر کھلے گا آنکھ پر, آئینہ ہے آئینے کے سامنے. کیا کہنے, کیا تہ بتہ منظر کھلے گا آنکھ پر, آئینہ ہے آئینے کے سامنے. اور اس لرزتے عشق کی ہمت تو دیکھ. ہاں ہاں. اس لرزتے عشق کی ہمت تو دیکھ. ڈٹ گیا ہے کہہ کے سامنے. ڈٹ گیا ہے کہہ کے سامنے. اور جان لے یہ تیرے لب کچھ بھی نہیں. جان لے یہ تیرے لب کچھ بھی نہیں. آ گئی کے ذائقے کے سامنے. ہاں 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 ہاں. کیا کہنے, کیا دوبارہ جان لے یہ تیرے لب کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. آگہی کے ذائقے کے سامنے. اور جان لے یہ تیرے لب کچھ بھی نہیں, آگہی کے ذائقے کے سامنے. واہ واہ واہ. بہت خوب راز صاحب, شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے وقت دیا. آپ نے دوستوں نے ایک فرمائش کی تھی, ایک نظم ہے, وہی جو ایک میں کہہ رہا تھا کہ بعض اوقات انسان اس طرح کے تذبذب میں ہوتا ہے کہ چیزوں کو دوبارہ سے ریوائنڈ کر کے سوچنے کے عمل سے گزرتا ہے. اسی تناظر میں ایک کافی عرصہ پہلے اپنی سالگرہ کی رات پہ ایک نظم لکھی تھی. بہت سارے دوست اس کی فرمائش کرتے ہیں. اس میں مجھے آہنگ نظر آتا ہے ان تمام شعراء کا جن سے میں انسپائر رہا ہوں. ان میں ان کا اسلوب, ان کے جو الفاظ جو ان کی پہچان بن گئے, تو وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چل کہ یہ جو ایک رات انتظار وصل سحر میں ہے, گراں لمحوں میں بہت بے قرار گزرے گی. یہی ایک رات جو اندھے کنویں سی لگتی ہے, یہ رات کب میرے پروردگار گزرے گی. ہر برس کھول کے میں دفتر یاد رفتہ, مہرباں وقت کی نبضوں کو گنتا رہتا ہوں. خشک پتوں کے سوا کچھ نہیں گلستان میں, ہوا کی سرسراہٹوں کو سنتا رہتا ہوں. کاکل و لب رخ روشن کی طلب کی باتیں معاف کیجیے کاکل و لب رخ روشن کی طلب کی باتیں, دل فگاران چمن یاد چمن کا حصہ, میری تعبیر میں تعمیر کی حسرت کا لہو. میری تعبیر میں تعمیر کی حسرت کا لہو, میرا ماضی میرے اندوہ نظر کا قصہ. ساعت حال یہی سوچنے دے ساری رات, زندگی میں کیا کمی اور کیا اضافی ہے. اور بھی قصے بہر طور ضروری ہیں مگر تمام رات یہی سوچنے کو کافی ہے. مجھے معلوم ہے اس خواب میں سنانے کو میری گویائی میرا ساتھ چھوڑ جائے گی. اس برس اور بھی بدلے ہیں کمال ہستی, ایک بھرم آس کا ہے سانس توڑ جائے گی. کھنک آواز میں ایسے نہیں آتی ہمدم, کھنک آواز میں ایسے نہیں آتی ہمدم, درد کو ہمدم و ہمساز بناؤ تو بنے. اور فراز صاحب کا اسلوب کہ سنا ہے دل کو ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہو, مستقل ہجر کے صدمے جو اٹھاؤ تو بنے. میری آواز میں جگنو جو سفر کرتے تھے, میرے پاس ان کو سنانے کے لیے کچھ بھی نہیں. وہ جو واقف نہیں احوال دل خستہ سے, حال دل ان کو بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں. پس مژگاں کوئی تصویر اجالا کر دے, ہم نے چاہا تو بہت ذہن راکھ ہو جائے. کیوں نہ ہو ایک ہی تصویر کے جلوے ہیں سبھی, نگہ فقیر کی تصویر ہی میں کھو جائے. یہ عمر رفتہ کا قصہ جو خواب سا ہے مجھے, ہر نئے سال نئے شہر کی ہجرت لایا. مستقل کس نے نبھایا ہے تعلق کس سے, میں بھی نادم ہو کر دیوانوں سے خصلت لایا. اب کہ یہ حال ہے کہ چاہنے والے میرے گلدستے بھی تحائف بھی کتابیں بھیجیں. خلوص کی کوئی قیمت نہیں ہوتی لیکن لبیں لرزاں رخ خائف بھی دعائیں بھیجیں. اس نے تحفے میں جو بھیجی ہے اب کی بار ہمیں,
نئی کتاب شیلف میں سجی تو یاد آیا، ہماری سانس میں گرہیں تو سارا سال لگی، نئے اس سال میں گرہ لگی تو یاد آیا، یہ جو ایک رات انتظار وصل سحر میں ہے، گراں لمحوں میں بہت بے قرار گزرے گی، یہی ایک رات جو اندھے کنویں سی لگتی ہے، یہ رات کب میرے پروردگار گزرے گی۔ راز احتشام بھائی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جی، بہت شکریہ ان کا کہ تشریف لائے ہیں، اور کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ایسے جو بھی دوست ہیں اچھا لکھنے والے، اچھے ذوق والے، ان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی رہے، ہماری بھی نشست ہوتی رہتی ہے تو اس نشست میں آپ کو بھی شامل کر لیا جائے۔ بہت شکریہ تمام دوستوں کا۔ قیس رضوی صاحب ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں، بہت شکریہ قیس بھائی، آپ کا بھی محبتیں ہیں آپ کی، اور اسی طرح سے دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے میرا اور آپ کا۔ اللہ نگہبان۔